السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی نشست ہے 15ویں پارے کے منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں۔ 15واں پارہ 2 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بنی اسرائیل کا مکمل حصہ اور سورۃ الکہف کا اکثر حصہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اس پارے کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے واقعہ معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر چلا گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی بعض نشانیوں کو دکھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم اور بڑا واقعہ معراج ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کا واقعہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی رات میں آپ کو حالت بیداری میں آپ کے جسم کے سمیت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر کے گیا، اور پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے آسمان تک آپ کو بلایا، اور یہ نماز کا تحفہ بھی اللہ رب العالمین نے اسی معراج کے موقع پر عطا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں اور جسم اور روح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ معراج کرائی ہے۔ یہ صرف روحانی سیر یا خواب کا واقعہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے بعض بھائی گمان کرتے ہیں، بلکہ یہ جسم کے ساتھ روح کے ساتھ حالت بیداری میں اللہ رب العالمین نے آسمان پر آپ کو بلایا تھا۔ اس کی دلیل خود قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بعبدہ، اور عبد جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کفار مکہ انکار ہی نہیں کرتے، کفار مکہ اس پر تعجب کا اظہار ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ خواب میں انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، اور ایک رات میں تقریباً 40 دن کا فاصلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، وہ ایک ہی رات کے چند حصے میں طے کرنا، اور وہ بھی حالت بیداری میں، یہی تو تعجب والی بات تھی۔ خواب میں تو انسان پوری دنیا گھوم سکتا ہے، کفار نے اعتراض کیا اسی وجہ سے کہ یہ حالت بیداری کی بات بتائی جا رہی تھی، تو اس کا تذکرہ اس پارے کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اچھا کرو گے تو خود ہی اچھا بدلہ پاؤ گے، اور اگر برا کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی آنے والا ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ اچھا کریں یا برا کریں، دونوں کے نتیجے آپ ہی پر مرتب ہونے والے ہیں۔ اچھا کریں گے اچھا نتیجہ ملے گا، برا کریں گے تو برا ہی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو سب سے سیدھے راستے کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو بشارت سناتا ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس بہت ہی بڑا اجر اور ثواب موجود ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کے صحیفے خود ہم اس کو تھما دیں گے کہ اے انسان، یہ تیرے اعمال کے صحیفے ہیں، لے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ لے یہ تمہارے نامۂ اعمال ہیں، تمہاری کتاب ہیں، آج تو خود ہی پڑھ لے اور خود ہی فیصلہ کر لے، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کے پورے ریکارڈ کو مرتب کر کے رکھنے والی کتاب ہے۔ اس میں تمہاری زندگی کے پورے معاملات، پوری باتیں، پورے اعمال درج کیے گئے ہیں، خود ہی پڑھ لو اور اپنا انجام خود ہی طے کر لو۔ تو یہ
قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک پائی پائی کا حساب کر کے جو رکھے ہیں وہ کتاب و نامہ اعمال انسان کو خود ہی تھما دیں گے اور انسان خود ہی اپنا نتیجہ دیکھ لے گا۔ اس لیے دنیا میں جو اچھا کرتے ہیں اس کا نتیجہ اچھا ملے گا، جو برا کرتے ہیں تو اس کے وبال اسی کے اوپر آنے والا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی شخص دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا، جو بھی نتیجہ ملے گا خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اچھے نتیجے کی فکر کریں اور اس کے لیے کوشش میں لگ جائیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میری عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تب بھی ان کو اف تک نہ کہو، بلکہ نرم لہجے میں ان سے بات کرو، ان کی خدمت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ وہ دعا یہ کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو ہمارے والدین پر ویسے ہی رحمت کی برکھا برسا جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے بڑی رحمت اور شفقت کے ساتھ، بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ اللہ رب العالمین سے والدین کے حق میں کثرت کے ساتھ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما، ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسا کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا ہے، جو اس بات کی صاف دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد دنیا میں سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اس لیے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے سے، دکھ دینے سے اور ان کو ستانے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ماں باپ کی خدمت میں جنت ہے، ماں باپ کی نافرمانی میں آپ کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے تکلیف دینا تو دور کی بات اف تک کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ لہذا ایسے نادانوں سے کہنا ہے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کہ اپنی عاقبت کی فکر کریں، موت کے بعد کی زندگی کی فکر کریں۔ آج والدین کو آپ ستاتے ہیں، کل آپ کے بچے آپ کو ستائیں گے، اور ماں باپ کو تکلیف اور دکھ دینے کی وجہ سے آپ آخرت میں اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر انعام مل سکے۔ اس کے بعد فضول خرچی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ فضول خرچی سے بچو، اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ شیطان کے بھائی ہیں وہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو صحیح جگہوں پر استعمال کریں اور فضول خرچی کرنے سے بچیں، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والا مومنوں کا نہیں، مومنوں کے دشمن شیطان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد ساتویں بات یہ ہے کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ جس کے بارے میں تجھے خبر نہ ہو اس کی ٹوہ میں نہ لگو، اس کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ بے شک تمہارے آنکھ، تمہارے کان اور تمہارے دل ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لہذا آج ہی سے ان ساری چیزوں کو اچھی جگہوں پر استعمال کرو، اور جو شک کی چیزیں ہیں، جس کے بارے میں صحیح جانکاری نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، ان سب اعمال اور ان سب باتوں کے پیچھے ہرگز نہ پڑو۔ اس کے بعد آٹھویں بات یہ ہے کہ زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو اس طریقے کے لوگ سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ کیا فائدہ ہے تم زمین پر اترا کر کے چلتے ہو، کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، کیا تم پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، تمہارا قد جو ہے وہی رہے گا۔ اس لیے اس تکبرانہ چال اور غرورانہ چال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو یہ ادا، یہ انداز، یہ چال پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے خزانوں سمیت اس کے گھروں کو دھسا دیا زمین
زمین میں، اس لیے کہ وہ تکبر کیا کرتا تھا، کبر اور غرور اس کا شیوا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے زمین میں اس کو دھسا دیا۔ یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے کبر اور بڑائی کی، اس لیے غرور اور کبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد 9ویں بات اس پارے کے اندر یہ ہے کہ اہل حدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر شخص کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، کہ یہ اہل حدیثوں کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ 10ویں بات اس پارے کے اندر یہ ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کا قرآن پڑھنا، یہ فجر کی نماز ایسا وقت ہے جس میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس میں رات اور دن کے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ان کے ڈیوٹی کو بدلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 11ویں چیز اس پارے کے اندر یہ ہے کہ قرآن شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ایسا قرآن نازل کیا ہے جس میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو ہم اور آپ اگر شفا چاہتے ہیں، جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں، قرآن پڑھیں، قرآن سے دل لگائیں، قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں، انشاءاللہ جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے ہم شفا پا جائیں گے۔ اس کے بعد 12ویں بات یہ ہے کہ منکرین آخرت کا ایک شبہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور اس کی تردید کی۔ منکرین آخرت کا ایک بڑا شبہ یہ ہے کہ جب مر جائیں گے، مر کر مٹی میں سڑ گل جائیں گے تو کس طریقے سے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں بھی سڑ گل چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کوئی شبہ کی بات نہیں ہے بلکہ یقینی طور پر اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم دوبارہ لوگوں کو زندہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اور اس کی ڈھیر ساری نشانیاں اور مثالیں قرآن کریم کے اندر خود موجود ہیں کہ اللہ نے مرنے کے کئی سالوں کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ لہذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جب نئے سرے سے اللہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ اسی شکل و صورت میں اسی انسان کو لوٹانا یہ اس کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لہذا یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے اور اعمال کے حساب سے ہمیں نتیجہ دیا جائے گا جنت یا جہنم کی شکل میں۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ جنتیوں والے اعمال کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے، اس سورت میں غار والوں کا قصہ موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا نام سورۃ الکہف رکھا گیا ہے۔ کہف کے معنی ہوتے ہیں غار کے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی ابتدائی اور آخری 10 آیتوں کو حفظ کرنے کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر موجود ہے، اور ایسے ہی خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن تلاوت کرنے کی بھی الگ فضیلت حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس میں اصحاب الکہف کا قصہ موجود ہے۔ یہ قصہ یہ مختصراً یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ایک بادشاہ تھا دقیانوس۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف دعوت دیتا تھا، شرک کی طرف دعوت دیتا تھا۔ چند لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی اور اس نے شرک سے توبہ کر لی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ بادشاہ تک یہ خبر پہنچی کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کا انکار کرتے ہیں، تو بادشاہ نے ان پر سختی کرنی چاہیے۔ یہ لوگ بادشاہ کے ڈر سے اس علاقے سے بھاگ گئے اور بھاگ کر کے علاقے سے باہر جا کر کے ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ رب العالمین نے مسلسل 309 سالوں تک کے لیے سلا دیا اور 309 سال کے بعد یہ دوبارہ جاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جگاتا ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کتنے وقت ہم یہاں سوئے رہے ہیں۔ ان میں سے کہتا ہے بعض کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، بس اتنا ہی وقت ہم یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ کہا چلو بھوک لگی ہے، یہ سکہ لے کر کے جاؤ چاندی کا اور بازار میں جا کر کے کوئی اچھا اور پاکیزہ کھانا لے کر کے آنا، لیکن یاد رہے کہ کانوں کان کسی کو ہمارے بارے میں خبر نہ ہونی چاہیے، ورنہ اگر خبر ہو گیا تو یا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا یا تو واپس ہمارے باپ دادا کے دین پر لوٹا دیا جائے گا، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص جاتا ہے اور جا کر کے کچھ سامان خریدنے کے لیے وہ سکہ دیتا ہے۔ سامنے والا وہ سکہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتا ہے، اپنے بازو والے کو، دکان والے کو دکھاتا ہے، وہ بھی یہ سکہ دیکھ کر کے حیران و پریشان رہ جاتا ہے، اور یہ ادھر یہ شخص کہتا ہے کہ میں کل ہی یہاں سے گزرا ہوں، لیکن کیا خبر ان کو کہ جس کل کی بات ہو رہی ہے اس کل
اصل میں 3 صدیاں گزر چکی ہیں، بھلا وہ کس طریقے سے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے؟ ان کو شبہ ہوا کہ کہیں ان کو پرانے خزانے تو ہاتھ نہ لگ گئے ہوں، اس لیے بادشاہ تک، اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان تک یہ خبر پہنچی اور لوگ اس غار تک پہنچے جہاں یہ لوگ موجود تھے، پھر ان سے ملاقات کی اور اللہ رب العالمین نے ان سب کو موت دے دی۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر 2 لوگوں کا قصہ ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک شخص مالدار ہے اور دوسرا غریب ہے۔ مالدار شخص جس کو اللہ رب العالمین نے انگوروں اور کھجوروں کے بڑے بڑے باغات عطا کیے تھے، پانی کے چشمے عنایت کیے تھے سیرابی کرنے کے لیے، ایسے ہی ہری بھری فصلیں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں جو یہ خزانے ملے ہیں کبھی یہ ختم ہو سکتے ہیں، ہماری یہ باغات ہمیشہ رہیں گے، اور مجھے قیامت پر بھی یقین نہیں ہے کہ قیامت بھی قائم ہونے والی نہیں ہے، اور اگر قیامت قائم بھی ہو گئی، میں مر بھی گیا تو اللہ تعالیٰ وہاں مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اور اپنے ساتھی سے یہاں تک بھی کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی تم سے بڑا ہوں۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ تو کیوں غرور کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اگر یہ نعمتیں دی ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تجھے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی طاقت نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت اصل طاقت ہے۔ تجھے یہ کہنا چاہیے، اور ممکن ہے تو مجھے کمتر سمجھ رہا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ان باغات کو ختم کر دے اور مجھے اللہ رب العالمین تم سے بہتر باغات کا مالک بنا دے، یا جس چشمے کی تو بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے پانی کو زمین کی تہ میں اللہ رب العالمین کر دے جہاں سے تم اس کو اٹھا ہی نہ سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا کہ اس شخص کے باغات کو خاکستر دیا، اس کے باغ کو جلا کر کے رکھ دیا، اور وہ انسان جو اب تک اتنی محنت کر کے رکھا تھا وہ ساری کی ساری چیزیں اس کی تباہ و برباد ہو گئی، اور وہ انسان افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا، اور اس کا کوئی مددگار پھر اس کے بعد نہیں ہو سکا۔ وہ انسان افسوس کرتے رہ گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ میں اس رب کو بھول نہیں سکتا، میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اور تو نے اپنے خالق حقیقی کو بھلا دیا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پھر ایک انسان کی شکل میں تجھ کو تیار کیا، تم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کے ساتھ کفر کر رہے ہو۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کا عبادت گزار ہوں، اسی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ تو یہ 2 لوگوں کا قصہ تھا، ایک مالدار جو اپنے غرور کے نشے میں چور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری کھیتی کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ دوسرا تھا جو کمزور تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار تھا۔ تو یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ تیسری بات اس سورت کے اندر یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو بالکل خالی اور صاف ستھرا دیکھے گا، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس دن ہم سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا جس کی ہولناکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پہاڑوں کو چلائیں گے۔ آج زمین میں یہ کھوٹیاں ہیں، زمین کو ہلنے سے، زلزلہ آنے سے یہ پہاڑ روک دینے والی ہے، لیکن قیامت کے دن روئی کی گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ساری انسانیت کو، پوری کائنات کے لوگوں کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے، کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آخری بات اس پارے کے اندر یہ ہے کہ جب لوگ اپنے نامۂ اعمال کو دیکھیں گے تو کفار کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسا رجسٹر ہے؟ اس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمام باتوں کو ہی ضبط کر دیا گیا ہے، محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے جس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے؟ تو یقیناً یہ قیامت کے دن کافروں کے لیے بڑی رسوائی اور ذلت کا دن ہوگا، جس میں وہ افسوس کریں گے کہ یہ کیسا نامۂ اعمال ہے جس نے ذرے ذرے کا حساب کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس دن اپنے سارے اعمال کو وہ حاضر اور موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سارے لوگوں کو انصاف کے ساتھ اس کا بدلہ اور اس کی جزا عنایت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا، اس لیے مومنوں سے گزارش ہے کہ قیامت سے پہلے اس دن کی مکمل تیاری کریں، اپنے رجسٹر میں اچھے اعمال کو داخل کرائیں، نیکیوں کو زیادہ
زیادہ سے زیادہ جمع کریں تاکہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے رجسٹر کو ہمارے سامنے کھولے تو ہمارے رجسٹر میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ لہذا ہم اور آپ اچھے اعمال کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، یہ اور اس کے علاوہ اور ڈھیر ساری باتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے، یہ کتاب عبرت حاصل کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت حاصل کرنے والی کتاب ہے، یہ کتاب جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے شفا پانے والی کتاب ہے۔ اس لیے ہم اس قرآن سے دل لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔